نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد وقال في مقام آخر إياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية كل ضلالة في النار صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما وارزقني فهما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز ناظرین، ربیع الاول کا مبارک مہینہ شروع ہے۔ یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ رب العزت نے ہمارے آقا حضرت سید الکونین خاتم المرسلین امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا کے اندر پیدا فرمایا۔ یہ وہی مہینہ ہے جس مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا سے رخصت بھی فرمایا۔ یعنی یہ ربیع الاول ہی کا مہینہ ہے جس مہینے میں آپ کی پیدائش مبارکہ، آپ کی ولادت مبارکہ ہوئی، اور اسی ماہ مبارک کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا سے پردہ فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیدائش کے متعلق اور وفات کے متعلق دو چیزوں کا تو اتفاق ہے۔ ایک تو مہینے پہ اتفاق ہے کہ کون سے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت اور وفات ہوئی، اور دوسرا دن پہ اتفاق ہے کہ کس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی۔ جس مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ بھی ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اسی مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرمایا اور دنیا ایک بہت بڑے حادثے سے دوچار ہوئی، اور اسی مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ بھی ہے۔ اس پر بھی سب کا اتفاق ہے کہ ولادت بھی اسی مہینے میں ہے اور آپ کی وفات بھی اسی مہینے میں ہے۔ جہاں تک دن کا تعلق ہے کہ کس دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ ہوئی اور کس دن میں آپ کی دنیا سے رخصتی ہوئی، اس پر بھی تمام ائمہ کا اتفاق ہے، اہل اسلام کا اتفاق ہے کہ سوموار کا دن تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے، اور سوموار کا ہی دن تھا کہ آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہفتے میں 2 دن کا روزہ رکھا کرتے تھے، ایک سوموار کا روزہ رکھتے تھے اور ایک جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کی وجہ پوچھی گئی تھی کہ آپ ان 2 دنوں کا بڑی پابندی کے ساتھ آپ روزہ رکھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں ارشاد فرمایا تھا کہ سوموار کے دن کا روزہ تو میں اس لیے رکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے سوموار والے دن وجود بخشا اس دنیا کے اندر اور میری ولادت ہوئی ہے، تو اللہ کا وجود اور اس دنیا کے اندر بعافیت آ جانا اللہ کا ایک بہت بڑا انعام ہے۔ تو اس انعام کے شکریہ کے طور پر، یوم تشکر کے طور پر میں سوموار کے دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر ادا کیا لیکن اس دن کو روزہ رکھ کے۔ اور جمعرات کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ جمعرات کو رب العالمین کے سامنے اس کے بندوں کے اعمال پیش ہوتے ہیں۔ میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میرا جب عمل اللہ کے سامنے پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ تو یہ خود حدیث مبارکہ میں اس کی صراحت باقاعدہ موجود ہے۔ تو ان 2 چیزوں میں تمام اہل اسلام کا تقریباً اتفاق ہے کہ مہینہ ربیع الاول کا تھا جب آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور دن پر بھی اتفاق ہے کہ سوموار کا دن تھا آپ اس دنیا میں تشریف لائے اور سوموار کا ہی دن تھا جب آپ اس دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تاریخ کون سی تھی؟ تاریخ کے بارے میں بہت بڑا اختلاف ہے، ولادت کے اندر بھی اور آپ کی وفات مبارکہ کے اندر بھی بہت بڑا اختلاف ہے بین الائمہ اور اہل اسلام کے اندر۔ اس بارے میں جتنے بھی محققین ہیں ان میں اس بارے میں بڑا اختلاف پایا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ
کون سی تاریخ کو ہوئی، ربیع الاول کی کون سی تاریخ تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے پردہ فرما گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وفات کی تاریخ ہے وہ کون سی تھی۔ چونکہ اسلام میں ہر حکم کسی نہ کسی ایک خاص حکمت کے اوپر مبنی ہے، اور اس حکمت کا جو اصل راز ہے وہ تو باری تعالیٰ خود جو شارع ہیں وہی بہتر جانتے ہیں، لیکن چونکہ اللہ کا جو کام ہے اور وہ چونکہ ایک بہت بڑی حکیم ذات ہے، اور فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، یہ اصول ہے کہ حکیم کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر کام چونکہ حکمت سے بھرپور ہوتا ہے اور اس کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں یہ بات ماننی پڑے گی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر اپنے نبی کی ولادت کی تاریخ کو مخفی رکھا تو اس میں بھی ضرور کوئی حکمت ہے، اور اپنے نبی کی وفات کی تاریخ کو بھی اگر محفوظ نہیں کروایا تو اس میں بھی ضرور کوئی حکمت ہوگی۔ بادی النظر کے اندر جو حکمتیں نظر آ رہی ہیں وہ وہی مفاسد ہیں، ان کا سدباب کرنا مقصود تھا کہ جو اس وقت ہمیں اپنے گرد و پیش میں نظر آ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ہمارا ایمان ہے کہ آپ ایک کامل اور مکمل دین لے کر آئے ہیں، اور اس دین کی تکمیل کا اعلان آپ کی حیات طیبہ ہی کے اندر باقاعدہ کر دیا گیا تھا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ دین آج کے دن مکمل ہو گیا۔ یہ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے کوئی 80 یا 83 دن پہلے یہ آیت مبارکہ اتری، اور اس میں تکمیل دین کا اعلان کر دیا گیا کہ دین مکمل ہو گیا ہے۔ اس آیت کی تفسیر کے اندر امام مالک رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراھا حسنۃ فقد زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالہ، کہ جس نے اسلام کے اندر کسی نئی بدعت کو رواج ڈالا، اسلام میں کسی نے کسی نئی چیز کو ایجاد کیا اور پھر اس کو اچھا سمجھا، یعنی اس کو بدعت حسنہ کہہ کے، بدعت حسنہ کے ٹائٹل کے نیچے، کور کے نیچے اس کو امت کے اندر فروغ دینے کی کوشش کی اور اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کی، تو آپ یہ فرماتے ہیں فقط زعم ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم خان فی الرسالہ، بڑے جزم کے ساتھ امام مالک فرما رہے ہیں کہ گویا وہ اس بات کا مدعی ہے کہ الیاذ باللہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت کی ادائیگی میں خیانت سے کام لیا ہے، الیاذ باللہ، لأن اللہ تعالی یقول، وہ اس بات پہ اسی آیت کو بطور ریفرنس کے کوٹ فرما رہے ہیں، وہ فرما رہے ہیں اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالی آج سے اپنے نبی کی زندگی کی، حیات طیبہ کی موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس دنیا میں جلوہ افروز تھے، اس وقت ہی یہ اعلان فرما دیا تھا کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اور آگے اس کے جو بات آپ نے ارشاد فرمائی ہے اس کے آخر میں وہ بڑی اصول کی بات آپ نے ارشاد فرمائی اور ایک بہت بڑا فارمولہ امت کے سامنے رکھ دیا ہے۔ آپ نے فرمایا فما لم یکن یومئذ دینا فلا یکن اليوم دینا، جو چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں دین نہیں بن سکی وہ آج بھی دین نہیں بن سکتی۔ گویا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو زمانہ تھا وہ چونکہ ظاہر ہے کہ دین کی تکمیل کے اعتبار سے حرف آخر کی حیثیت رکھتا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں جو چیزیں دین بننی تھیں وہ بن گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ظاہر ہے کہ دین کا تعلق وحی کے ساتھ ہے، اور وحی آپ کی ذات مبارکہ پہ آتی تھی، اور آپ جب دنیا سے تشریف لے گئے تو وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ جب وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا تو دین مکمل ہو گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے دین کو مکمل کر دیا تو اس کے بعد وحی کا سلسلہ ہی منقطع ہو گیا، اور صاحب رسالت دنیا سے تشریف لے گئے، اور ختم نبوت کا تاج آپ کے سر مبارک کے اوپر سجا دیا گیا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارا ایمان ہے اور ہمارا یہ ایقان ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل دین اللہ سے لیا اور لے کے اس امت کے سپرد فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دین کے بارے میں یقیناً ایک فکر تھی کہ ظاہر ہے کہ اس سے پیش رو جو طریقہ تھا وہ یہ تھا کہ نبی زمانے میں موجود ہیں، اور ان کی تائید کے لیے اور ان کی معاونت کے لیے، اور اگر وہ دنیا سے تشریف لے جاتے ہیں تو ان کے مشن کو آگے چلانے کے لیے دوسرے نبی تشریف لے آیا کرتے تھے۔ بعض اوقات ایک نبی کی موجودگی میں کئی نبی ہوتے تھے، اور ہر علاقے کے لیے علیحدہ مخصوص علاقوں کے لیے علیحدہ نبی ہوا کرتے تھے۔ ان کے زمانے بھی مخصوص تھے، ان کے علاقے بھی مخصوص تھے، اور ان کی جو ڈیوٹیز تھیں وہ بھی مخصوص ہوا کرتی تھیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کافۃ للناس بنا کے بھیجا۔ آپ کو اللہ نے جو دین دیا وہ قیامت تک کے لیے اللہ نے آپ کو دیا، لیکن ساتھ ہی نبوت اور رسالت کا سلسلہ بھی آپ کے اوپر مکمل کر دیا۔ اب سوال یہ تھا کہ سابقہ جو امتیں ہیں، باوجود ہے کہ ان کے اندر نبی رہے، لیکن اس کے باوجود ان کی امتوں نے ان کے دین کو اتنا مسخ کر دیا کہ آج پوری دنیا میں جتنے بھی سماوی دین موجود ہیں
خواہ وہ عیسائیت ہے، خواہ وہ یہودیت ہے، یا دیگر کسی آسمانی مذہب کی طرف کوئی اپنے آپ کو منسوب کرنے کا مدعی ہے، یہ جتنے بھی آسمانی مذاہب کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرنے والے لوگ ہیں، ان کے پاس ان کے آسمانی مذہب کی اصلی شکل تو دور کی بات ہے، اس کی کوئی ایک بات بھی ان کے پاس اصلی شکل میں موجود نہیں ہے۔ پورا مذہب اصلی شکل کے اندر موجود ہونا یہ دور کی بات ہے، کوئی ایک بات بھی ان کے پاس ایسی نہیں ہے کہ جس کے بارے میں وہ پورے طریقے سے دعویٰ کر سکیں کہ ہمیں اس کے اوپر 100% یہ اعتماد ہے کہ یہ وہی خبر ہے کہ جو ہمارا نبی ہمیں دے کر گیا ہے۔ ان کی جو کتابیں تھیں جو اس دین کی بنیاد کی حیثیت رکھتی تھیں، ان کتابوں تک کو انہوں نے مسخ کر دیا۔ چنانچہ آج پوری دنیا کو آپ چیلنج کریں، دنیا عیسائیت کو، وہ ایک بھی انجیل کا کوئی غیر محرف نسخہ نہیں بتا سکتے اور نہ پیش کر سکتے ہیں۔ آپ دنیا یہودیت کو چیلنج کریں، وہ ایک بھی تورات کا غیر محرف نسخہ، زبور کا کوئی ایک غیر متغیر نسخہ وہ پیش نہیں کر سکتے۔ ان کتب کے اندر اتنی زیادہ تبدیلیاں ہو چکی ہیں، اتنے زیادہ ان کے اندر انہوں نے رد و بدل کر دیے ہیں کہ آج پوری دنیا عیسائیت کو اگر آپ چیلنج کریں، دنیا یہودیت کو آپ چیلنج کریں، تو اس چیلنج کا جواب وہ الٹے لٹک جائیں، وہ نہیں دے سکتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چونکہ ان ساری کی ساری باتوں کا بخوبی علم تھا، اور اس وجہ سے آپ فکر مند بھی تھے کہ میرے بعد چونکہ ظاہر ہے نبوت کا سلسلہ بھی بند ہے، اور میرا دین قیامت تک چلنا ہے، میری یہ کتاب قیامت تک رہنی ہے، قرآن کریم قیامت تک باقی رہے گا، میرا دین قیامت تک باقی رہے گا، تو سابقہ امتوں نے اپنے نبیوں کے دین کے اندر رد و بدل کر دیا، اس کے اندر انہوں نے تحریف کر دی، تغیر کر دیا۔ تو خدا نخواستہ کوئی ایسی بات نہ ہو جائے کہ میرے دین کے اندر کوئی اس طرح کی کوئی طرح نکالے، کوئی اس طرح کی کوئی بات نکالے کہ جس کی وجہ سے میرے دین کی شکل کے اوپر کوئی غبار آ جائے، یا خدا نخواستہ اس کی شکل کو کوئی مسخ کرنے کی کوشش کرے۔ اس بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فکر رہتی تھی۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک دفعہ شیطان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکالمہ ہوا، تو اس نے حدیث کا مفہوم ہے جو میں عرض کر رہا ہوں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ عرض کرنے لگا کہ میں نے آدم کے بیٹے کی کمر توڑی تھی گناہ کروا کے، اور اس نے میری کمر توڑی توبہ اور استغفار کر کے، اور فرمایا کہ آپ کی کہنے لگا کہ آپ کی جو امت ہے اس کا تو عجیب حال ہے کہ آپ کی امت کا کوئی فرد اگر 100 سال بھی گناہ کرتا ہے اور اس کے بعد وہ ایک دفعہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نہ صرف یہ کہ اس کی توبہ کو قبول کر لیتے ہیں، بلکہ اللہ اس کے 100 سال کے سارے گناہوں کو نیکیوں میں بھی بدل دیتے ہیں۔ اولئک الذین یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جو لوگ سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ساری زندگی کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتے ہیں۔ تو کہنے لگا اس بات سے میں بہت پریشان تھا کہ میری ساری زندگی کی محنت پہ پانی پھر جاتا ہے، تو مجھے اس امت کے بارے میں بڑی فکر تھی کہ کس طریقے سے میں ان کو قابو کروں اور کس طریقے سے میں ان کو اپنا شکار بناؤں۔ چنانچہ میں نے بڑی سوچ و بچار کے بعد اس امت کے اندر اس امت کو گمراہ کرنے کے لیے ایک طریقہ سوچا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی یہ بات سن کے بہت فکر مند ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ ایسا کون سا طریقہ تم نے نکالا کہ جس کی وجہ سے تمہیں اطمینان محسوس ہو رہا ہے؟ تو شیطان کہنے لگا کہ میں نے آپ کے دین کے اندر بدعات کو نکالنا ہے، بدعتیں ایجاد کرنی ہیں، اور وہ بدعتیں لوگ آپ کے امتی اس کو دین سمجھیں گے، اس کو سنت سمجھیں گے، اس کو شریعت کا حصہ سمجھیں گے، اسے عشق رسالت کا تقاضا سمجھیں گے، اس کو حب نبوی کا حصہ سمجھ کے اس کو لوگ کریں گے۔ اور ظاہر ہے کہ جب وہ اس کو دین کا حصہ سمجھیں گے، حالانکہ وہ دین نہیں ہوگی، اسلام کا حصہ سمجھیں گے وہ اسلام نہیں ہوگا، سنت کا حصہ سمجھیں گے وہ سنت نہیں ہوگی، عشق رسالت کا تقاضا سمجھیں گے حالانکہ وہ عشق رسالت نہیں بلکہ سراسر بغاوت ہوگی۔ تو جب وہ اس نظریے کے ساتھ اس کے اوپر عمل پیرا ہوں گے تو ان کو کبھی بھی توبہ کی توفیق نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بات سے بہت ہی فکر مند ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بدعت کے رد کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ آپ نے تنبیہات فرمائیں۔ چنانچہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو کہ دیکھو ایاکم ومحدثات الامور، دین کے اندر نئے نئے کاموں سے اپنے آپ کو بچا کے رکھنا۔ فإن كل محدثۃ بدعہ، کہ ہر بدعت گمراہی ہے، ہر نئی بات بدعت ہے، وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ اور ایک اور روایت میں آپ نے فرمایا وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور ہر گمراہی انسان کو جہنم میں لے کے جانے والی ہے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ، جو بھی ہماری شریعت کے اندر، ہمارے دین کے اندر کسی نئی بات کو ایجاد کرے اور اس کو دین سمجھے، اس کو سنت سمجھے، اس کو شریعت سمجھے، اور اس کو دین سمجھ کے، اس کو اسلام سمجھ کے، اس کو شریعت سمجھ کے اگر وہ اس کو کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ مردود ہے۔ تو آپ نے بدعت کی بڑی سخت انداز میں مذمت فرمائی،
اور بدعتی کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے سخت انداز کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی. ایک حدیث میں آتا ہے لا يقبل اللہ تعالی لصاحب بدعۃ صوما ولا صلاۃ ولا حجا ولا فرضا یخرج من الدین کما تخرج الشعرۃ من العجین. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدعتی آدمی کا کوئی عمل بھی اللہ قبول نہیں فرماتے. نہ اللہ اس کے فرائض کو قبول کرتے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نوافل کو قبول کرتے ہیں، نہ اس کے صدقہ خیرات کو قبول فرماتے ہیں، نہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے جہاد کو قبول کرتے ہیں. اور فرمایا یخرج من الدین کما تخرج الشعرۃ من العجین، بدعتی دین سے ایسے نکل جاتا ہے جیسے گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ بدعتی آدمی فرض بھی پڑھے گا، نفل بھی پڑھے گا، چاشت، اشراق، اوابین، تہجد تک کی پابندی وہ کرے گا. وہ اپنے آپ کو ظاہری اعتبار سے دین کے مطابق چلانے کی کوشش کرے گا، ضرور وہ کوشش کرے گا، لیکن ان اعمال کے ساتھ ساتھ چونکہ اس کے عمل کے اندر نمونہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم والا نہیں ہے، جس کے متعلق قرآن کریم نے ہمیں دو ٹوک انداز میں پابند بنایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، کہ البتہ تحقیق رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں تمہارے لیے کامل نمونہ ہے. اور دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ہمیں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دو چیز دیں اس کو تم لے لو، اس کو پکڑ لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جس چیز سے یہ میرے محبوب تمہیں روکیں تو اس چیز سے اپنے آپ کو باز رکھو، اس سے اپنے آپ کو روک کے رکھو. اور قرآن کریم نے جا بجا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا اور آپ کی اطاعت کا اس لیے حکم دیا اور یہاں تک کہہ دیا اہتمام کے ساتھ، اور اس بات کی جو حیثیت ہے اور اس بات کی جو اہمیت ہے اس کو ہمارے ذہنوں کے اندر اجاگر کرنے کے لیے اور ہمارے قلوب کے اندر اس کو راسخ کرنے کے لیے کہ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی، تحقیق اس نے اللہ کی اطاعت کی. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بدعت سے اور بدعتی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت دور رہنے کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی. اور چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ وہ اسلام کے اندر وہ راستہ ہے کہ جو مطلوب ہے، وہ راستہ ہے جس پر چلنے کا امت کو پابند بنایا گیا ہے. اس راستے کو شاہراہ سنت کہا جاتا ہے. اور اس شاہراہ سنت سے ایک اپوزٹ، ایک بالکل برعکس، ایک متضاد راستہ ہے جس راستے کو بدعت کہا جاتا ہے. سنت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، حضور کے صحابہ کا طریقہ، جس کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سنت قرار دیا ہے. آپ نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، میری سنت کو لازم پکڑو اور میرے خلفاء کی سنت کو. تو آپ نے اپنی سنت کو، اپنے طریقے کو بھی سنت سے تعبیر فرمایا، اس کے اوپر بھی آپ نے سنت کا لفظ بولا، اور اپنے صحابہ اور بالخصوص خلفاء کا جو طریقہ ہے اس کے اوپر بھی آپ نے اپنی زبان اقدس سے سنت کا لفظ استعمال کیا. گویا خلفاء راشدین کے طریقے کو جو سرٹیفکیٹ سنت ہونے کا ملا ہے وہ براہ راست صاحب سنت کی طرف سے ملا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے. تو سنت وہ کام ہوگا جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود کیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کے صحابہ نے کیا اور آپ نے اس کے اوپر سکوت اختیار فرمایا. تو آپ کا طریقہ سنت ہے، آپ کے صحابہ کا طریقہ سنت ہے. اور جو چیز میرے دوستو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں ملے گی، جو چیز ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے ملے گی، وہ یقیناً اس امت کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہوگی، اور وہ چیز ہی انسان کی نجات کا باعث بن سکتی ہے. اور جو چیز حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ثابت نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی مبارک اور مقدس زندگیوں سے ثابت نہیں ہے، وہ ظاہری اعتبار سے کتنی ہی دلکش کیوں نہ ہو، کتنی ہی حسین کیوں نہ ہو، کتنی ہی خوبصورت کیوں نہ ہو، کتنی ہی وہ سرسبز اور شاداب ہمیں کیوں نہ نظر آئے، لیکن اگر اس کا ثبوت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ سے نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب کی زندگی سے اگر اس کا ثبوت ہمارے پاس نہیں، سلف صالحین کی زندگیوں سے اگر اس کا ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے، تو یقیناً وہ چیز کسی طور پر بھی قابل قبول نہیں ہے. اور اگر اس کو شریعت کے ٹائٹل کے نیچے کیا جا رہا ہے تو بدعت اسی کو کہا جاتا ہے. چنانچہ اگر ہم سینیریو میں دیکھیں، اور قرآن کریم نے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین مبارکہ کی روشنی میں جو چیز امت کو دی ہے چلنے کے لیے، اگر ہم اس کی روشنی میں اگر ہم دیکھیں تو گرد و پیش میں بہت ساری چیزیں جو اس وقت ہم کر رہے ہیں، اسلام سمجھ کے، دین سمجھ کے، شریعت سمجھ کے، عشق رسالت کا تقاضا سمجھ کے، حب نبوی کا تقاضا سمجھ کے جو چیزیں ہم کر رہے ہیں، تو ان کے بارے میں ان کی جو حیثیت ہے وہ بالکل کلیئر کٹ ہمارے سامنے متعین ہو جائے گی، اور صاف اور واضح طور پہ اس کے بارے میں جو ایک شرعی حکم ہے وہ ہمارے سامنے آ جائے گا.
چنانچہ ربیع الاول کا مہینہ گزر رہا ہے. اس ربیع الاول کے مہینے میں آپ اگر اپنے گرد و پیش میں دیکھیں گے تو آپ کو نظر آئے گا کہ لوگ اس مہینے میں جشن عید میلاد النبی کے نام سے باقاعدہ ایک عید منانا شروع ہو گئے ہیں. عید میلاد النبی کے عنوان سے باقاعدہ جشن منانا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کو عشق رسالت کے لیے اتنا ضروری سمجھا جانے لگا ہے کہ جو لوگ اس کی کسی بھی طریقے سے مخالفت کرتے ہیں یا اس میں شریک نہیں ہوتے یا اس کو ضروری نہیں سمجھتے، ان کو بھی مورد الزام ٹھہرایا جاتا ہے، اور اس حد تک ان کے بارے میں فتوی بازی شروع ہو جاتی ہے کہ ان کو گستاخ رسول تک، منکر رسول تک ان کو ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اور ان کے بارے میں بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ یہ لوگ چونکہ جشن نہیں مناتے، یہ لوگ چونکہ عید نہیں مناتے، لہذا یہ سارے کے سارے شیطان کے گروہ ہیں، یہ گستاخ رسول ہیں، یہ منکر رسول ہیں. اتنا غلیظ قسم کا اور اتنا نیگیٹو قسم کا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ جو لوگ حق پہ ہیں، حق پہ ہونے کے باوجود ان کو ایک دفاعی پوزیشن پہ آنا پڑتا ہے. تو ہمیں قطع نظر اس بات کے کہ کوئی جو کچھ بھی ہمارے ہاں ہو رہا ہے اس کا تعلق کس طبقے یا کس مکتب فکر کے ساتھ ہے، اس سے قطع نظر ہمیں دیکھنا یہ چاہیے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے آیا یہ اسلام کا حصہ ہے، آیا یہ شریعت کا حصہ ہے، آیا یہ حب رسول کا تقاضا ہے، آیا یہ عشق رسالت کا تقاضا ہے. ہمیں اس کو قرآن و سنت کے آئینے میں دیکھنا چاہیے، ہمیں اسے قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ قرآن و سنت اس کے متعلق کیا کہتے ہیں. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی حیات طیبہ اس کے متعلق ہمیں کیا رہنمائی دیتی ہے. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی جو مبارک زندگیاں ہیں وہ ہمیں اس کے بارے میں کیا تعلیمات دیتی ہیں، اس کے بارے میں ہمارے لیے کیا نقش وہ چھوڑ کر گئے ہیں. چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ ربیع الاول کے مہینے میں جو کچھ ہمارے ہاں کیا جاتا ہے کہ باقاعدہ برقی کمکمیں روشن کیے جاتے ہیں، جھنڈیاں لگائی جاتی ہیں، چراغاں ہوتا ہے، گلیوں کو سجایا جاتا ہے اور سڑکوں کو سجایا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ جشن کے نام سے باقاعدہ بڑا ہلہ گلہ ہوتا ہے. عید کے نام سے اب تو مختلف علاقوں میں باقاعدہ جیسے عید الفطر کی نماز ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کی نماز ہوتی ہے، باقاعدہ اس طریقے سے یہ ایک باقاعدہ ایک مذہبی تہوار کی حیثیت اس کو دے کر باقاعدہ اب تو شدید یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں باقاعدہ 12 ربیع الاول کو 2 رکعت نماز جشن عید میلاد النبی کے عنوان سے جو ہے اس کا بھی آغاز ہو چکا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس امت کی حفاظت فرمائے. تو جو چاروں طرف جشن کے عنوان سے، عید کے عنوان سے جو میلاد النبی منایا جاتا ہے، ہمیں اور اس کو پھر اسلام کا حصہ سمجھا جاتا ہے، اس کو دین کا حصہ اور عشق رسالت کا تقاضا، حب نبوی کا تقاضا سمجھا جاتا ہے. ہمیں ہر قسم کے تعصب سے بالاتر ہو کر اور اپنی آنکھوں سے تعصب کی اینک اتار کے ہمیں انصاف کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ آیا یہ چیزیں واقعی اسلام کا حصہ ہیں، آیا یہ چیزیں واقعی دین کا حصہ ہیں، آیا یہ چیزیں واقعی عشق اور محبت کا تقاضا ہیں. تو اگر ہم تعصب کی اینک اتار کے ہر قسم کے تعصبات سے بالاتر ہو کے اگر ہم اس کو اسٹڈی کریں اسلام کی روشنی میں، تو ہمیں ذرا برابر بھی کوئی پریشانی نہیں ہوگی، اور اس کے بارے میں بھی ہمیں ایک واضح راہ مل جائے گی جس کے اوپر چل کے ہم ہر قسم کی بدعات سے بچا سکتے ہیں. چنانچہ ربیع الاول کا جو سلسلہ ہے ہمارے ہاں، اور اس میں کی جانے والی دین کے نام پہ جتنی بھی خرافات ہیں، ان کو اگر ہم دیکھیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں کہ آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ربیع الاول کے مہینے میں بذات خود کبھی اس طرح کا جشن منایا؟ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے منایا؟ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک سالگرہ منائی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یوم ولادت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کبھی اس کا اہتمام فرمایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں سب سے پہلے ہم اس کو اسٹڈی کریں، اس کو وہاں تلاش کریں، اس کو ہم وہاں تلاش کرنے کی کوشش کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بذات خود یہ کام کیا کہ نہیں کیا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مبارک زندگی کو آپ دیکھیں تو آپ کو 63 سالوں میں بلوغت کے سال آپ نکال لیں، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی مبارک زندگی ہے، خواہ نبوت سے پہلے کی ہے یا نبوت کے بعد کی زندگی ہے، آپ کو کسی ایک جگہ بھی یہ بات نہیں ملے گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ربیع الاول کے مہینے میں اس طریقے سے جشن منایا ہو، عید منائی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا برتھ ڈے منایا ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سالگرہ منائی ہو. آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ایک کھلی کتاب کی طرح ہے.
آج اگر دین کے اندر ہمیں یہ معلوم ہے کہ حضور کنگھا کیسے کیا کرتے تھے، آپ کھانا کیسے کھاتے تھے، آپ بالوں میں کنگھا کیسے فرماتے تھے، تیل کیسے لگاتے تھے، سرما کیسے لگاتے تھے، ناخن کیسے کاٹتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لباس کیسے پہنتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کیسے رہتے تھے، گھر سے باہر کیسے نکلتے تھے، گھر کے اندر کیسے جاتے تھے، بیت الخلاء میں کیسے جاتے تھے، بیت الخلاء سے باہر کیسے نکلتے، جب اتنی تک ادائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہیں، اور یہاں تک جن چیزوں کا تعلق شریعت کے کسی حکم کے ساتھ نہیں ہے، صحابہ کرام نے تو ان چیزوں کو بھی محفوظ کر کے امت تک پہنچا دیا ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک میں کتنے بال سفید تھے، شریعت کا کوئی حکم اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، شریعت کا کوئی حکم اس سے متعلق نہیں ہے، لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پہ قربان جائیں کہ ان لوگوں نے اس حد تک یہ چیزیں محفوظ کر کے ہماری امت تک پہنچا دی ہیں۔ آپ کو یہ بات بھی مل جائے گی اگر آپ اس کے متمنی ہوں کہ حضور پاک کی مبارک داڑھی میں کتنے بال سفید تھے، سر مبارک میں کتنے بال سفید تھے، تو اس کی تفصیل بھی آپ کو کتب حدیث میں مل جائے گی۔ جن صحابہ نے اتنی باتوں کے حفاظت کا بھی اہتمام فرمایا، اگر یہ چیز دین کا حصہ ہے، شریعت کا حصہ ہے، حب نبوی کا تقاضا ہے، عشق رسول کا تقاضا ہے، تو یقیناً حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے اس کو بھی ضرور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، چونکہ ان کو تو حضور کی داڑھی میں سفید بال نظر آئے تو انہوں نے گن کے امت تک پہنچا دیے، سر میں جو نظر آئے وہ بتا دیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کنگھا کیسے کرتے تھے یہ تک امت تک پہنچا دیا، سر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیل کیسے لگاتے تھے، داڑھی میں کیسے لگاتے، یہ تک باتیں انہوں نے دیکھی اور امت تک ٹرانسفر کر دی، ان کو محفوظ کر کے امت تک پہنچا دیا۔ یہ چیز اگر دین کا حصہ ہے، اگر یہ چیز عشق رسالت کا حصہ ہے، عشق نبوی کا حصہ ہے، تو یقیناً حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز کی، چونکہ دین ہے تو ظاہر ہے صاحب دین نے جو سب سے پہلا طبقہ جس کے سپرد دین کو کرنا ہے اس سے تو کوئی بات نہیں چھپانی نا، تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اگر یہ دین کا حصہ ہے اور رسالت کے ساتھ عشق کا یہ حصہ ہے، یہ حب نبوی کا تقاضا ہے، تو جتنے بھی عشق اور محبت کے تقاضے ہیں وہ ہمیں تو صحابہ کی بدولت ملے، ہمیں صحابہ سے ملے اور ہم نے صحابہ سے سیکھے، ہمیں یہ سب چیز ان سے مل رہی ہے، تو یقیناً پورے کا پورا دین جب ہمیں حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے مل رہا ہے تو یہ چیز اگر دین ہے، اور وہ دین صحابہ نے اپنی اختراع سے نہیں بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ کرتے ہوئے دیکھا اس کے مطابق اس کو آگے ٹرانسفر کیا، اگر یہ چیز دین کا حصہ ہے اور حضور نے ان کے سامنے یقیناً کی ہوگی تو پھر حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے حضور کو کرتے ہوئے یقیناً دیکھا ہوگا، تو سب سے پہلے تو حضور کی زندگی میں تلاش کیا جائے۔ لیکن میں پورے دعوے وثوق اور یقین کے ساتھ یہ عرض کر رہا ہوں اور بطور چیلنج کے یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ پوری آپ کی زندگی میں ایک دفعہ بھی کوئی اس بارے میں روایت نہیں پیش کی جا سکتی کہ حضور نے اپنا برتھ ڈے منایا ہو یا اپنی سالگرہ منائی ہو۔ اس کے بعد حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہیں، آپ ان کے مبارک دور کی طرف آ جائیں۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ کے سچے عاشق ہیں، سچے جانثار ہیں، جو آپ کی ایک ایک ادا پہ مر مٹنا اپنے لیے نجات سمجھتے تھے، اور انہوں نے اپنا تن من دھن سب کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر لٹا دیا اور قربان کر دیا۔ ہمارے دلوں میں اس لیے ان کی عقیدت اور محبت زیادہ ہے کہ انہوں نے ہمارے آقا کی خاطر سب کچھ لٹا دیا، سب کچھ قربان کر دیا، انہوں نے ایک ایک ادا کی حفاظت کے لیے کتنی کتنی مشقتیں اٹھائی ہیں۔ اس وقت وہ ہمارا موضوع بحث نہیں ہے، انشاءاللہ اس پہ پھر کبھی گفتگو کریں گے۔ تو حضرات صحابہ اکرام جن کی عملی زندگی عشق رسالت کا ایک مکمل مظہر تھی، آپ ان کی زندگیوں کو اسٹڈی کریں، ان کو مطالعہ فرمائیں۔ چنانچہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آپ کے سب سے بڑے عاشق حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے، خلیفہ بلا فصل ہیں، جن کے عشق کے بارے میں شک کرنے والا بھی ایمان سے خارج ہو جاتا ہے، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ میں تو کہا کرتا ہوں کہ کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کے عاشق رسول ہونے کا انکار کرے تو کافر نہیں ہوگا، شیخ جنید بغدادی رحمہ اللہ کے عاشق رسول ہونے میں انکار کرے تو کافر نہیں ہوگا، لیکن ایک آدمی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عاشق رسول ہونے میں انکار کرتا ہے تو وہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہو جاتا ہے۔ اتنے بڑے اتھینٹک قسم کے عاشق ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد فوراً جو خلافت کے تخت پہ متمکن ہوئے وہ آپ کے یہی سب سے بڑے عاشق ہیں، سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کی حیات طیبہ میں خلافت مبارکہ کے دور میں کم از کم 2 دفعہ تو ربیع الاول کا مہینہ آیا، تو ہمیں ابوبکر صدیق سے پوچھنا چاہیے، آپ سب سے بڑے عاشق ہیں، آپ کے مبارک دور میں 2 دفعہ تو ربیع الاول کا مہینہ آیا، آپ نے اس 2 دفعہ میں آپ نے جشن کیوں نہیں منایا، آپ نے عید کیوں نہیں منائی، آپ نے یہ چیزیں جو آج دین کا اور جشن کا اور عید کے عنوان سے کی جا رہی ہیں اور ان کو دین کا تقاضا اور عشق رسالت کا تقاضا سمجھا جا رہا ہے، آپ کی زندگی میں یہ عشق کیوں نہیں نظر آ رہا؟ آپ یقیناً حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوری زندگی اور بالخصوص جو خلافت کا دور ہے اس میں آپ پوری زندگی بھی اور اس خلافت کے جو 2 سال ہیں
ان میں بھی آپ دیکھیں تو آپ کو کسی جگہ بھی یہ چیز نظر نہیں آئے گی جو یہ حضرات کر رہے ہیں۔ اس کے بعد آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ جائیں، اس کے بعد وہ خلیفہ بنے، کم از کم 10 دفعہ تو ان کے دور مبارک میں آیا۔ اس کے بعد آپ حضرت عثمان غنی کے دور کی طرف آ جائیں، کم از کم 10 دفعہ تو ان کے دور مبارک میں آیا۔ اس کے بعد حضرت علی المرتضیٰ کی طرف آ جائیں، کم از کم 6 دفعہ تو ان کے دور میں آیا۔ اس کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف آ جائیں، جن کے مبارک دور میں کم از کم 19 دفعہ تو ربیع الاول کا مہینہ ضرور آیا ہوگا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک یہ 50 سالہ دور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی خلافت کا دور ہے۔ اس پورے کے پورے دور کے اندر آپ دیکھیں جس میں 50 سال تک آپ کے سچے عاشقوں کی حکومت رہی ہے۔ آیا ان 50 سالوں میں صحابہ اکرام نے حکومتی سطح پہ تو دور کی بات ہے، حالانکہ اگر یہ لوگ کرتے تو یہ سچے عاشق تھے، اور اگر یہ چیزیں واقعی ہی عشق رسالت کا حصہ ہوتی، حب نبوی کا تقاضا ہوتی، تو یقیناً سرکاری سطح پہ اس کو منایا جاتا ہے، جیسے ہمارے ہاں سرکاری سطح پہ ان چیزوں کا اہتمام ہوتا ہے۔ تو یقیناً اگر یہ چیزیں اس کا حصہ ہوتی، اسلام کا حصہ ہوتی، تو ظاہر ہے کہ سرکاری سطح پہ ان کو امپلیمنٹ کرنے کا ایک بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، جیسے باقی چیزوں کو امپلیمنٹیشن کا ایک بڑا اہتمام کیا گیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں۔ جو پریکٹیکل اسلام نافذ ہوا اور اس کی امپلیمنٹیشن ہوئی، تو 50 سالہ دور کا اس میں بہت بڑا حصہ ہے، اور اللہ نے واقعی دین کو تمکین عطا فرمائی۔ تو اس 50 سالہ دور میں یہ تو اگر دین کا حصہ تھا تو یقیناً سرکاری سطح پہ اس کی امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے تھی، اور سرکاری سطح پہ باقاعدہ اس کو منایا جاتا، باقاعدہ اس کو سیلیبریٹ کیا جاتا۔ لیکن 50 سالہ دور صحابہ جو ہے آپ اس کو دیکھیں گے تو اس میں بھی آپ کو حکومتی سطح پہ دور کی بات ہے، نجی سطح پہ بھی کسی نے اس کو اس طریقے سے منانے کی کوشش نہیں کی جیسے ہمارے ہاں اس کو کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نیچے آ جائیں، حضرات تابعین ہیں، پھر تبع تابعین ہیں، پھر سلف صالحین ہیں، تو آپ اوپر سے لے کے نیچے تک تقریباً 6 صدیاں آپ کھنگال ماریں، ان 6 صدیوں میں کسی جگہ بھی آپ کو ربیع الاول کے مہینے میں جشن عید میلاد النبی کے نام سے یہ جو بدعت ہے نظر نہیں آئے گی۔ خیر القرون کا زمانہ اس میں شامل ہے، جس کے بارے میں حضور نے فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، سب سے بہترین زمانہ میرے صحابہ کا، پھر تابعین، پھر تبع تابعین کا۔ پوری امت اہل سنت والجماعت 4 ائمہ اکرام کی پیروی میں قرآن و سنت پہ عمل کرتے ہیں، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک رحمہ اللہ، امام شافعی رحمہ اللہ، اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ۔ ان چاروں کی فقہ مدون ہے اور کتابی شکل کے اندر باقاعدہ موجود ہے۔ آج ہم اگر فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں تو الحمدللہ فقہ حنفی پوری کی پوری کتابی شکل کے اندر 12,90,000 مسائل اس کے موجود ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ اس چیز کو منا رہے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی طرف ہی منسوب کرتے ہیں، اپنے آپ کو حنفی ہی ڈکلیئر کرتے ہیں، انہی کے مقلد اپنے آپ کو گردانتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ اگر یہ چیز دین تھی، اگر یہ مسئلہ بھی دین کا تھا، تو 12,90,000 مسائل امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ میں مدون ہے، یہ مسئلہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے؟ پوری فقہ حنفی کو کھنگال ماریں، اور چیلنج کے طور پہ یہ بات میں عرض کر رہا ہوں، پوری فقہ حنفی کو چھان ماریں تو پوری کی پوری فقہ حنفی میں کسی جگہ بھی اس مسئلے کا کوئی تذکرہ آپ کو نہیں ملے گا۔ امام مالک رحمہ اللہ کو دیکھ لیں، امام شافعی کو دیکھ لیں، ان کی فقہ کو دیکھ لیں، امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں، آپ کو ان بزرگوں کی فقہوں کے اندر کسی بھی جگہ پہ اس مسئلے کے بارے میں کوئی چیز آپ کو نہیں ملے گی، چونکہ ظاہر بات ہے اس کا دین سے تعلق ہی کوئی نہیں، اور ان لوگوں نے دین کے مسائل کو اکٹھا کیا ہے۔ اگر یہ مسئلہ بھی دینی ہوتا تو یہ لوگ اپنی فقہ کے اندر ضرور اس کو جگہ دیتے، جب ان لوگوں نے جگہ نہیں دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس طریقے سے شریعت کے 4 طرق ہیں ہمارے ہاں، فقہ حنفی، فقہ مالکی، فقہ شافعی اور فقہ حنبلی، اسی طریقے سے طریقت کے بھی ہمارے ہاں 4 سلاسل ہیں۔ 4 سلاسل ہیں ہمارے ہاں طریقت کے بھی، نقشبندی ہے، چشتی ہے، سہروردی ہے اور قادری ہے۔ ان 4 سلاسل طریقت کے اندر آپ اگر دیکھیں، چونکہ ظاہر بات ہے کہ ہر ولی عشق نبوت کے اندر جب مستغرق ہو جاتا ہے، جب وہ پکا عاشق رسول بنتا ہے تو پھر اس کو ولایت ملتی ہے۔ اس کو تو ایک کسی بھی جگہ خدا نخواستہ اگر اس کے عشق کے اندر خدا نخواستہ اس کی محبت کے اندر اگر کوئی کمی ہو تو وہ تو ولایت کے درجے پہ پہنچ ہی نہیں سکتا۔ یہ جتنے بھی سلاسل ہیں، سلاسل طریقت، یہ یقیناً اولیاء اکرام کے سلاسل ہیں، اور اس میں جتنے بھی لوگ داخل ہوئے وہ اولیاء اللہ شمار ہوئے، اور یہ یقیناً ان کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک بے پناہ عشق جو ہے اس کی بنیاد پہ اللہ نے ولایت کا تاج ان کے سر پہ سجایا۔ تو ان کی زندگیوں کو دیکھ لیں کہ یہ تو ولی بنے ہی عشق رسالت کے نتیجے میں ہیں۔ اگر یہ چیز عشق رسالت تھی تو ان کی زندگیوں میں ضرور ہوگی،
چنانچہ آپ ان بزرگوں کو دیکھیں، سلاسل جو طریقت ہیں، 4 سلاسل اربع جن کو کہا جاتا ہے، ان بزرگوں کے آپ حیات طیبہ کو اگر آپ مطالعہ فرمائیں، ان کی زندگیوں کو آپ اسٹڈی کریں، آپ دیکھیں کسی جگہ پہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے یہ کام کیا، کسی جگہ شیخ جنید بغدادی نے یہ کام کیا، شیخ علی اجویری نے کیا یہ کام، کسی جگہ پہ حضرت مجدد الفسانی رحمہ اللہ نے کسی جگہ یہ کام کیا، یا جتنے بھی باقی جو بزرگ ہیں ان سلاسل کے، کسی بزرگ نے، خواجہ معین الدین چشتی اجمیری ہیں رحمہ اللہ علیہ مجمعین، کسی نے بھی یہ کام کیا؟ تو میں بڑے دعوے کے ساتھ یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ جس طریقے سے آپ کو ائمہ اربع کی زندگیوں میں اور ان چاروں فقہوں کے اندر یہ بات نہیں ملے گی، اسی طریقے سے سلاسل اربع کے اندر بھی آپ کو کسی بزرگ سے یہ چیز نہیں ملے گی۔ جب ائمہ مجتہدین کی زندگیاں بھی اس سے خالی، سلاسل اربع جو ہیں، سلاسل طریقت، وہ بھی اس سے خالی، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے بھی ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، تابعین سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا، تبع تابعین سے بھی کوئی ثبوت نہیں ملتا، چاروں فقہوں سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، سلاسل اربع سے ہمیں کوئی ثبوت نہیں ملتا، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کون سا عشق رسالت ہے جو ہمیں واقعی جو عشق رسالت کے سلسلے ہیں ان میں تو نظر نہیں آتا۔ اگر یہ چیز عشق رسالت ہوتی تو جو ہمیں حقیقی عشق سکھانے کے سلسلے ہیں ان سلسلوں میں ضرور اس کا کسی نہ کسی جگہ وجود ہوتا، لیکن جو حقیقی سلسلے ہیں عشق و محبت سکھانے والے، حضور پاک سے جوڑنے والے، شریعت کا درس دینے والے اور شریعت پہ چلانے والے، ان راستوں میں ہمیں کہیں اس کا نشان نظر نہیں آتا۔ جب ان راستوں میں ہمیں اس کا نشان کسی جگہ بھی نظر نہیں آتا تو ہمیں پھر سوچنا چاہیے کہ یہ چیز نکلی کہاں سے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ 6 صدیوں میں اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ 7ویں صدی جب شروع ہوئی تو اربل کا ایک بادشاہ تھا، وہ شیعہ تھا، ملک مظفر اس کا نام تھا، تو اس نے ربیع الاول کے مہینے میں اپنے جو شیعہ عقائد تھے ان کی تبلیغ کے لیے، ان کو ترویج دینے کے لیے، اس نے اپنی جو سرکاری حیثیت تھی اس کو استعمال کرتے ہوئے اس نے ربیع الاول کے مہینے میں جشن عید میلاد النبی کا سلسلہ شروع کیا۔ چنانچہ یہ 7ویں صدی کی ہجری کی یہ بدعت ہے اور اس صدی کی ایجاد ہے۔ اس سے پہلے میں نے عرض کیا کہ 6 صدیاں پوری آپ کھنگال ماریں، آپ کو کسی بھی جگہ پہ جس نے عید میلاد النبی کا ثبوت نہیں ملے گا۔ یہ تو بہت بات کی چیز ہے۔ میں نے آپ کے سامنے پہلے عرض کر دیا کہ جو چیز حضور سے ثابت نہ ہو، حضور کے صحابہ سے ثابت نہ ہو، اور زیادہ سے زیادہ نیچے آپ آ جائیں تو ائمہ اربع ہیں ہمارے، ان سے ثابت نہ ہو، وہ چیز دین کا حصہ نہیں ہے، نہ اس کو دین سمجھا جا سکتا ہے، نہ اس کو دین ڈکلیئر کیا جا سکتا ہے۔ جب ایک چیز ان سے نہیں ثابت اور ان سے نیچے 6 صدیوں تک اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے سرے سے، تو آج اس کے بارے میں یہ کیسے دلیری سے کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ عشق کا تقاضا ہے، یہ حب نبوی کا تقاضا ہے، یہ دین کا حصہ ہے، اور جو اس کو نہیں مانے گا، یہ اتنی بڑی جرت اور بے باکی اور اتنی زیادہ دلیری کہ جو اس کو نہیں مانتا، اتنی بڑی جسارت ہے، اتنا بڑا، یعنی ایک اللہ معاف فرمائے کہ ایک دلیری والی بات ہے اور اتنی بڑی بے باکی والی بات ہے کہ جو اس کو نہیں مانتا اس کو گستاخ رسول ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، اور گستاخ رسول یقیناً کافر ہوتا ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ اس کو نہ منانے والے گستاخ رسول ہیں تو پھر کیا فتویٰ لگائیں گے آپ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ؟ کیا فتویٰ ہوگا پھر آپ کا عمر فاروق کے بارے میں؟ کیا فتویٰ ہوگا آپ کا عثمان غنی کے بارے میں؟ کیا فتویٰ ہوگا آپ کا حضرت علی کے بارے میں؟ کیا فتویٰ ہوگا حضرت امیر معاویہ رضوان اللہ علیہ مجمعین اور باقی صحابہ 1,24,000 تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، بزرگان دین، محدثین، مفسرین، فقہاء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، ان سب کے بارے میں جو کہ اسلام کی مسلمہ شخصیات ہیں، ان سب کے بارے میں پھر فتویٰ لگا دیجئے کہ یہ سارے کے سارے علیاذ باللہ گستاخ رسول تھے، اور گستاخ رسول بالیقین کافر ہوتا ہے۔ علیاذ باللہ دوسرے لفظوں میں آپ یہ باور کروانا چاہتے ہیں کہ یہ سارے کے سارے کافر تھے، تو آپ مسلمان کہاں سے پیدا ہوگے؟ خدا نخواستہ اگر اس بنیاد پہ کوئی گستاخ رسول بنے گا تو یہ چیز سب سے پہلے حضرات صحابہ پہ آئے گی۔ اگر ان کی زندگیوں میں یہ چیز نہیں ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو نہ کرنے والا، اس کو نہ منانے والا گستاخ رسول نہیں ہے، بلکہ عین عاشق رسول ہے وہ۔ اگر آپ اس کو بنیاد بناتے ہیں کہ جو اس کو نہیں مانتا اور اس کو نہیں مناتا وہ گستاخ رسول ہے، تو یہ فتویٰ سب سے پہلے صحابہ کرام پہ جائے گا، علیہ باللہ۔ پھر صحابہ کرام کافر، تو آپ تو شیعوں کی زبان بول رہے ہیں اور آپ در پردہ وہی کام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جو شیعہ حضرات کر رہے ہیں، آپ تو بالکل شکر میں زہر ملا کے دینے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تو خدا را اپنے رویوں پہ اور اپنے طرز عمل پہ غور و خوض کریں، اور اس بات کو اپنی مسلکی ضد کا حصہ نہ بنائیں، اس کو تعصب سے بالا تر ہو کے سوچیں کہ آیا یہ چیز دین میں ہے کہ نہیں۔ اور میں عرض کر رہا ہوں، اور یقیناً میں نے عرض کیا کہ دعوے کے ساتھ یہ بات میں نے عرض کی ہے کہ آپ اس کو صحابہ کرام کی زندگیوں میں
تابعین، تبع تابعین کی زندگیوں میں، ائمہ اربعہ کی زندگیوں میں، آپ اسی طریقے سے سلاسل اربعہ کے جو بزرگ ہیں ان کی زندگیوں میں آپ اس کو تلاش کریں، آپ کو نہیں ملے گی۔ جب نہیں ملے گی تو یقیناً جو چیز حضور پاک کی زندگی میں نہیں ہے، حضور کے صحابہ کی زندگی میں نہیں ہے، اس کی بدعت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے، نیچے آنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اس کے بدعت ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگیوں میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے، اس کے بعد تابعین کی زندگیوں میں کوئی ثبوت نہیں ہے، ائمہ اربعہ کی زندگیوں میں اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ ان کی فقہیں کتابی شکل کے اندر مدون ہیں، باقاعدہ موجود ہیں، ان میں کسی جگہ پہ بھی اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، تو یقیناً یہ دین نہیں ہے۔ اگر یہ دین ہوتا تو ضرور ان کی کتب کے اندر موجود ہوتا۔ تو اس کے بدعت ہونے کے لیے اتنی ہی بات کافی ہے۔ جب یہ چیز بدعت بن گئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت سے بچنے کا ہمیں بڑا تاکید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے۔ بحیثیت امتی، بحیثیت آپ کے کلمہ گو، بحیثیت آپ کے عاشق رسول ہونے کے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ ہم بدعت سے اتنی ہی نفرت کریں جتنا ہم غلاظت اور گندگی سے نفرت کرتے ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بدعت کے بارے میں بڑی سخت انداز میں آپ نے مذمت فرمائی اور امت کو اس سے دور رہنے کا حکم دیا۔ کیوں؟ کہ ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھ کے کرتا ہے، اس کے بارے میں تو توقع ہو جاتی ہے کہ کبھی نہ کبھی اس کے دل میں احساس ندامت پیدا ہو اور وہ گناہ سے توبہ کر لے، لیکن ایک آدمی گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا سرے سے، بلکہ اس سے آگے بڑھ کر وہ گناہ کو نیکی سمجھ کے کر رہا ہے، تو اس کو تو ساری زندگی کبھی توبہ کی توفیق نہیں ملنی۔ اس لیے علماء اکرام نے لکھا ہے کہ کافر، فاسق اور فاجر کے بارے میں توقع ہے کہ وہ کبھی توبہ کر لے، بدعتی کے بارے میں یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ وہ کبھی توبہ کرے گا، کیونکہ وہ تو غلط سمجھ ہی نہیں رہا اس کام کو جس کو وہ کر رہا ہے، اس کو غلط ہی نہیں سمجھ رہا۔ ایک آدمی کتے کے گوشت کو کتے کے گوشت ہی سمجھ کے کھا رہا ہے، کتے کے گوشت کو کتے کا گوشت ہی سمجھ کے کھا رہا ہے، تو اس کو شاید کبھی دل میں آ جائے کہ یار میں غلط کر رہا ہوں، حرام ہے، میں نہ کھاؤں، توبہ کر لوں، یقیناً۔ لیکن ایک آدمی کتے کا گوشت کھا رہا ہے اور اس کو کتے کا گوشت سمجھنا تو دور کی بات ہے، وہ اس کو بکری کا گوشت سمجھتا ہے، ایسے آدمی کو تو بہت ہی مشکل ہے کہ ہدایت ملے۔ ایک آدمی شراب پی رہا ہے اور شراب کو شراب سمجھ کے پی رہا ہے، اور اس کو کبھی بھی توبہ کی توفیق مل سکتی ہے، اس کے دل میں احساس ندامت اجاگر ہو جائے کہ مجھے یہ کام نہیں کرنا چاہیے، شراب حرام ہے، وہ چھوڑ دے گا۔ لیکن ایک آدمی شراب کی حرمت تو دور کی بات ہے، وہ شراب کو آب زمزم سمجھ کے پی رہا ہے، تو وہ توبہ تو کجا، وہ تو اس کو پینا سعادت سمجھے گا اور اس سے کبھی بھی باز نہیں آئے گا۔ بالکل اسی طریقے سے جو بدعتی آدمی ہوتا ہے، بدعتی آدمی ہر بدعت کو سنت سمجھ کے کرتا ہے۔ جو لوگ اس چیز کو کرتے ہیں، آپ کبھی ان سے ذرا اس بارے میں بات کر کے دیکھ لیجئے، آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ آیا وہ اس کو دین سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے، آیا اس کو اس کے رسالت کا حصہ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے۔ تو بدعتی آدمی کا جو المیہ ہے وہ یہ ہے کہ وہ ہر گمراہی کو، ہر خلاف سنت کو، ہر خلاف دین اور خلاف شریعت کو وہ شریعت کا حصہ سمجھتا ہے، اسلام کا حصہ سمجھتا ہے، دین کا حصہ سمجھتا ہے، سنت کا حصہ سمجھتا ہے، اور وہ چونکہ اسی دین سمجھ کے، سنت سمجھ کے، شریعت سمجھ کے، عشق رسالت کا تقاضا سمجھ کے وہ چونکہ یہ کام کر رہا ہوتا ہے، اور انجام کار وہ توبہ سے معلوم ہو جاتا ہے، اور اسی حالت میں وہ دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت والے دن کچھ لوگ میری طرف آنے کی کوشش کریں گے اور فرشتے ان کو مار کے پیچھے ہٹائیں گے، تو میں کہوں گا کہ یہ میرے امتی ہیں، ان کو آنے دو۔ تو وہ فرشتے آگے سے عرض کریں گے، یا رسول اللہ آپ کو نہیں پتا، ما تدری، آپ کو نہیں پتا کہ ان لوگوں نے آپ کی دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے دین کے اندر کیسی کیسی نئی باتیں ایجاد کر رہی تھیں، کیسی کیسی بدعات انہوں نے ایجاد کی تھیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ سنیں گے کہ یہ وہ منحوس طبقہ ہے جس طبقے نے میرے جانے کے بعد میرے دین کی شکل کو مسخ کرنے کی کوشش کی اور نئی نئی بدعات انہوں نے ایجاد کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے اپنا رخ انور پھیر لیں گے اور آپ فرمائیں گے سحقن سحقن سحقن، دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ دفع ہو جاؤ، لمن غیر دینی من بعدی، جس نے میرے بعد میرے دین کے اندر تغیر کیا وہ میرے قریب نہ آئے۔ ہمارا حشر والے دن ایک ہی سہارا ہے، وہ ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر اس دن وہ بھی ہمیں دھتکار دیں گے تو بتائیے اور کون سا ہمارا سہارا ہوگا جس کے بل بوتے پہ ہم مطمئن ہو کے بیٹھ جائیں۔ اس لیے ہمیں مرنے سے پہلے اپنے اعمال کا محاسبہ کرنا ضروری ہے کہ ہماری زندگی میں کسی جگہ پہ بدعت کا کوئی دخل تو نہیں ہے۔ اگر خدا نخواستہ کسی جگہ پہ بدعت کا دخل ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو فی الفور
ہر قسم کے تعصب سے بارہ تر ہو کے اس کو دور کرنے کی کوشش کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا کوئی منکر نہیں ہے۔ اصل چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ہے وہ صرف منانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ وہ تو حقیقت میں اپنانے کے لیے ہے۔ ہمیں آج صرف اور صرف سیرت ہم نے رکھ چھوڑی ہے منانے کے لیے، کہ ہم نے بھی عیسائیوں کی طرح ایک دن ہم نے رکھ لیا، ایک مہینہ ہم نے رکھ لیا، اور اس میں بھی چند ایام ہم نے مخصوص کر لیے کہ ان دنوں میں ہم صرف سیرت منانے کو ہی نجات کے لیے کافی سمجھ بیٹھے ہیں۔ یہ عیسائیت کی تقلید تو ہو سکتی ہے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بالخصوص، چونکہ یہ ڈیز بنانے کی جو ترتیب ہے یہ دراصل عیسائیوں میں تھی، اور عیسائی منایا کرتے تھے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کا جو دن ہے، یہ جو 25 دسمبر ہے، کرسمس ڈے جس کو کہا جاتا ہے، یہ تو وہ منایا کرتے تھے اور وہ اب بھی منا رہے ہیں۔ انہوں نے صرف سال میں ایک دن رکھا ہوا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم وہ ایک دن منا کے بس ہم حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو ایک امتی ہونے کا تعلق ہے بس ہم اس کا حق ادا کر بیٹھے ہیں۔ یہ ان کی خام خیالی ہے، بجائے اس کے کہ ہم ان کی اصلاح کرتے، ہم بھی ان کے نقش قدم پہ چل بیٹھے، اور ہم بھی اسی طریقے سے سال میں ایک مہینہ اور اس کے کچھ مخصوص ایام ہم رکھ کے صرف اگر سیرت منانے پہ ہم اکتفا کریں گے تو یقیناً یہ چیز ہماری نجات کے لیے کافی نہیں ہوگی، اور اس میں ہمیں یقیناً نجات نہیں ہے، بلکہ نجات جو ہے وہ سیرت اپنانے میں ہے، سیرت منانے میں صرف نہیں، سیرت اپنانے میں ہے کہ ہم سیرت کو اپنائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو ہم اپنائیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک اسوہ ہے وہ کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا جشن تو ابو لہب نے بھی منایا تھا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مشن پیش فرمایا تو وہ یہ شخص جس نے جشن تو منایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سالگرہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ولادت مبارکہ تھی، پیدائش کی خوشی کے اندر اس نے سب سے پہلے تو سویبہ کو آزاد کر دیا، جس لونڈی نے اس کو خوشخبری دی تھی، اتنا خوش ہوا یہ، اور پھر اس کے بعد اس نے 10 اونٹ ذبح کر کے پورے مکہ والوں کی دعوت کی تھی۔ تو اس نے جشن ولادت تو منایا، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کے جب آپ نے اپنا مشن پیش فرمایا تو یہ جشن والا آپ کے مشن کے مقابلے میں آیا، اور نہ صرف یہ کہ آپ کے مشن کو رد کیا، بلکہ یہ سب سے پہلا جشن منانے والا، سب سے پہلا میلادی، یہ سب سے پہلا گستاخ رسول بھی بنا کہ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مشن کی بغاوت کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کا تمسخر اڑایا، اور صرف اسی پر اس بدبخت نے اکتفا نہیں کیا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی گستاخی بھی کی اور فعلی گستاخی بھی کی۔ آپ کے متعلق اس نے اپنی زبان سے یہ گستاخانہ جملے نکالے، تب لک یا محمد اریاس جماعتنا یا سائر الجوم اریاذ باللہ، تو ہلاک ہو جائے، اس لیے تو نے ہمیں سارا دن اکٹھے کیے رکھا۔ اور پھر اس نے اپنے ہاتھ میں پتھر لے کے حضور کے روح انور کی طرف پھینکا۔ قرآن کریم نے اس جشن منانے والے کو اسی وقت آڑے ہاتھوں لیا، اور اس کے بارے میں قرآن کریم کے اندر مستقل سورت الحب اتری، تبت یدا ابی لہب و تب، دونوں ہاتھ ابو لہب کے ٹوٹ جائیں جن ہاتھوں کو اس نے میرے نبی کی اذیت اور گستاخی میں استعمال کیا، اور وہ خود بھی ٹوٹ جائے۔ ایسا جسم ہے ہی بربادی اور ہلاکت اور تباہی کے لائق، ما اغنی عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کو کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کو کام آئی۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ عاشق ہیں جنہوں نے اپنی زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے اوپر وقف کر دی۔ عمر فاروق تو وہ عاشق ہیں جنہوں نے اپنی زندگی حضور کے مشن پہ وقف کی۔ حضرت عثمان غنی ہیں، حضرت علی المرتضیٰ ہیں، حضرت امیر معاویہ ہیں، 1.25 لاکھ صحابہ اکرام ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی زندگیاں آپ کے مشن کے اوپر لگا دیں اور کھپا دیں اور قربان کر دیں، اور ایک دفعہ بھی جشن نہیں منایا، اور آج پوری دنیا کے لیے وہ رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں، اور اللہ نے دنیا میں ان کو اپنی رضا اور جنت کے سرٹیفکیٹ عطا کر دیے ہیں۔ اور وہ جشن منانے والا اور مشن سے بغاوت کرنے والا قیامت تک اس کی تباہی اور بربادی کا اعلان دنیا میں بھی ہوتا رہے گا، اور آخرت میں یقیناً وہ عذاب دردناک سے دوچار کیا جائے گا۔ تو ہم نے خود اپنا رخ متعین کرنا ہے، اپنے راستے ہم نے خود متعین کرنے ہیں کہ ہم کس کے راستے پہ چل رہے ہیں، جشن منانے والوں کے راستے پہ چل رہے ہیں جو ابو لہب نے جو کام کیا، یا مشن اپنانے والوں کے راستے پہ ہم چل رہے ہیں جو کام حضرات صحابہ اکرام نے کیا۔ اگر ہم مشن منانے والوں کے راستے پر ہیں تو ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے اور اللہ سے استقامت کی دعا مانگنی چاہیے، اور خدا نخواستہ دانستہ یا نادانستہ طور پہ ہم صرف جشن منانے والوں کے راستے پہ ہیں تو اس پہ ابھی ہمارے پاس موقع ہے کہ ہم اللہ کے سامنے توبہ کریں اور رجوع کریں، اور ان خرافات سے، ان بدعات سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی راہ مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی پہ قائم دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔